اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پہ اور جو فیصل صاحب کی ویڈیو پہ دونوں پہ بیان دوں گا۔ یہ جو رضا صاحب کا بیان ہے کہ مجھے لگا کہ وہ کچھ کہنے لگا ہے، وہ غلط ہے۔ جب مجھے معلوم ہو گیا، اس نے بتایا تھا کہ ہم آپ کی ایک آئی ڈی 15 لاکھ والی خریدیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ ترکی نہیں گیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں سوچتا کہ میرے تو 15 لاکھ ملنے والے ہیں، لوگوں کا جو ہو وہ باڑھ میں جائے، ایسا میں نے نہیں سوچا۔ میں نے سب لوگوں کے ساتھ پوری سٹوری شیئر کی، اور ان کی یہ بات بھی لوگوں کے سامنے میں لے کر آیا کہ وہ ترکی نہیں گیا ہے، کنفرم کرنے کے بعد، کیونکہ کنفرمیشن ضروری ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس بات کا جواب۔ اور اگر آئندہ بھی مجھے کچھ ایسی انفارمیشن ملتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، چاہے مجھے پرسنلی تھوڑا بہت تکلیف بھی اٹھانا پڑے، لوگ میرا یعنی تصویر بھی بنے غلط، جو مخالفین ہیں جو بھی کرے وہ انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات، شاہ فیصل صاحب کا جو ویڈیو بیان ہے وہ میں نے بالکل سنا، رضا صاحب نے اپلوڈ کیا ہے۔ یہ ہمارے دوستوں جتنے بھی ہیں اس میں شاہ فیصل اور باقی بھی بہت سے لوگ ہیں، جرگہ کے جو مشران تھے وہ بھی تھے، اور یہ ان کے غفار خان صاحب نے بھی رابطہ کیا، بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ابھی اگر کچھ ہوتا ہے تو لوگ بولیں گے کہ کمپنی جاوید خان کی وجہ سے نہیں چلی، نہیں تو لوگوں کو پیسے ملنے والے تھے، اور اب تو بول رہے ہیں پہلے سے کہ میں اس چیز کا حصہ نہیں بنوں گا کہ کوئی ایسا میرے بارے میں بتائے۔ تو میں نے ٹھیک ہے، میں نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے آپ ایگریمنٹ دے دیں، گارنٹی دے دیں، پھر مشکل نہیں ہے، آپ لوگ کمپنی چلائیں، ہم ان کے اوپر جو سوالات ہیں وہ نہیں اٹھیں گے۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ آپ لوگ 36 مہینے کی بات کرتے ہیں، اگر 18 مہینے چلے پھر بھی ہم بات نہیں کریں گے، ویڈرا ٹائم پہ ملتا رہے۔ اور بات دوسری یہ ہے کہ ہماری اپنی جو خاصیت ہے وہ کچھ کسی کے پابند نہیں ہے ہم، جیسا کہ راجہ صاحب نے اس ویڈیو میں جو میں نے ٹیگ کیا ہوا ہے، پرویز دلون نے یوٹیوبر نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ صرف 2 ہی آپشن ہیں۔ تو یہ میں نہیں مانتا، آپشن 4 ہے، 4 آپشن ہے، اس میں سے آپ لوگ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، میں بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ ایک آپشن ہے سیکیورٹی کا پلان اے، ایک ہے سیکیورٹی کا پلان بی، ایک آپشن ہے آپ کو ان کے پاس نیپ کا، اور چوتھا آپشن ہے آپ اپنی طاقت کے بل بوتے پر پیسے لے سکتے ہیں۔ تو ابھی ہر آدمی اپنے اوپر نظر رکھے گا کہ ان کے لیے کون سا سوٹیبل ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ لوگوں کا جو ہے اس میں فار ایگزامپل میں پابند نہیں ہوں، اور اگر میں چاہوں تو میں جا بھی سکتا ہوں، مجھ پہ کوئی وہ بھی پابندی نہیں ہے پلان اے پلان بی میں، یا نیب کے ذریعے پیسے نکالنے میں، یا اپنے طاقت کے بل بوتے پر کوشش کرنے میں۔ آدمی کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، کورٹ میں کچہری میں کیس چلتے ہیں، کبھی ہار ہوتی ہے کبھی جیت ہوتی ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو گزار کرنا چاہتا ہوں، جو میں اکثر دوستوں کو بولتا ہوں کہ میرے پاس اگر 2 آپشن آ جائے کہ میرے پیسے یا تو کوئی کمپنی یا نوسرے باز لے کر جائے، اور دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میرے پیسے حکومت پاکستان میں ضبط ہو جائے، تو میں ترجیح دوں گا کہ میرے پیسے حکومت پاکستان میں ضبط ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی آدمی جیب میں ڈالے گا تو وہ اپنی عیاشی کرے گا، زندگی اس کے اوپر گزارے گا۔ میرے پیسے سے اگر نہیں ہو سکتا ہے بھی، لیکن اگر میرے جیسے 100 آدمیوں کے لے کے جائیں گے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی، وہ ان کے لیے بہت پیسے ہو جائیں گے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پیسے حکومت میں اور کسی دوسرے شخص میں پھنسے ہوئے ہیں تو اگر مجھے ملتے تو بہترین ہے، اگر نہیں ہے تو پھر حکومت کے پاس رہیں گے، کسی اور کے پاس ہم نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ کوشش ہماری یہ ہوگی۔ باقی رہی بات جو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ہم معافی مانگیں گے،
اس بار ہم معافی اس لیے نہیں مانگیں گے کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے. صدر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، سب کے خلاف لوگ نکلتے ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے. تو ہم نے بھی اس سے اپنا حق مانگا ہے، اور یہی ادارے ہمارے اپنے ہیں، انہی کے پاس جانا پڑتا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتا ہے. تو اداروں سے رجوع کرنے میں یا احتجاجی کٹ کرنے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ اسی کو کسی کو دل پہ لینا چاہیے. کیونکہ میں نے اس کو کل بھی بتایا تھا کہ اے پی ڈی ایم والے کی آپس میں پرانی باتیں دیکھو، ایک دوسرے کے خلاف سے، لیکن عمران خان کے لیے سب ایک ہو گئے. تو ان کا جو مقصد صحیح تھا یا غلط تھا اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں ایک ہونے کی بات کرتا ہوں. تو اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ اگر مفاہمت کی پالیسی پہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس آپ لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، لوگ جانے، آپ جانے، ہم جانے، ہمارے پیسے جانے. اپنے پیسے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ طریقہ ڈھونڈ ہی نکالیں گے. اللہ پہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمارے پیسے واپس دلوائے گا. تو میں سب دوستوں سے، جتنے بھی ممبرس ہیں، وہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچائے. لیکن یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ بھی کمپنی مینجمنٹ کو بتائیں کہ آپ لوگوں کو سیکیورٹی مہیا کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو کرنا تھا آپ لوگوں کے لیے کر لیا. اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے ہم نے جرگہ ایکسیپٹ کیا، نہیں تو اگر میری ذاتی رائے ہوتی تو شاید میں نہ جاتا. لیکن لوگوں کا حوالہ دیا گیا اور اس لیے میں نے اس میں شرکت کی. ابھی میرے جو دوست ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں اور ہم ہیں، ہم اپنے پیسے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اور کسی کے اوپر میں پابندی نہیں لگاتا کہ وہ یا تو ہمارے ساتھ آئے یا ادھر جائے. لیکن ایک چیز میں گارنٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیسے جو ذاتی ہے، ابھی آپ لوگوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا، آپ لوگوں کو ایگریمنٹ بھی مل جائے گا، گارنٹی بھی مل جائے گی، انشاءاللہ پیسے بھی مل جائیں گے. تو میرے جو پیسے ہیں اپنے، وہ میں نے کسی صورت چھوڑنے نہیں ہے. طریقہ جو بھی ہو، پیسے واپس لینے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اور بھی نقصان اٹھانا پڑے، ہم نقصان اٹھائیں گے. اور یہ جو دوسرے بغیرت بریگیڈ والے ہیں، ان کے پیچھے بھی ہم لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی بھی خط آیا تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا. فواد صاحب کو جس نے دھمکی دی تھی اس کا پورا ڈیٹا نکال کے اس کے اوپر پولیس کا ریڈ سب کچھ تیار تھا. لیکن فواد صاحب نے بتایا کہ اس نے معافی مانگی، اور پھر ہم نے اس کو بس چھوڑ دیا. تو انشاءاللہ جو ہمارے ہاتھ لگے گا اور دھمکی دے گا تو ہم اس کو اداروں کے ذریعے مدد لے کے اس کا یعنی حشر نشر کروائیں گے، اور ان سے پوچھ گچھ کروائیں گے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرامن رہیے. کسی کے لیے آپ لوگ دوسرے کو دھمکی نہ دیں، گالیاں نہ دیں. اور باقی یہ آپ کی وہ بھی ظاہر کرتی ہیں جو آپ کی شخصیت ہو اور آپ کے ماں باپ کی تربیت کو. لیکن پھر بھی اگر کوئی کچھ حرکت کرتا ہے تو دوبارہ انشاءاللہ ہم اداروں کی مدد لیں گے. جس طرح اس کا سب کچھ کچا ٹچا کھول دیا گیا، ان کے گھر کا پتہ، ان کے حرکات و سکنات سب کچھ سامنے آ گئے. اور لیکن فواد صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے ان کو معاف کر دیا، اور بولتے ہیں کہ وہ غریب آدمی ہے، اس کے لیے تکلیف نہیں دینا چاہیے. تو ہم کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن لوگ بھی اپنا منہ سنبھال کے بات کریں. باقی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارا اگلے کا جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ دوستوں کے مشورہ سے ہوگا. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ کرے کہ ہمارے سب کے مسائل حل ہو جائے. السلام علیکم. اچھا، امید ہے کہ تمام دوست آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کل بھی پورا دن میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے گروپ کو ٹائم نہیں دے سکا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا رہا کہ اگر مجھے 5-10 منٹ مل جاتے تھے تو میں دیکھتا اور جو میسج سامنے آتے ان کا جواب دیتا. ابھی کچھ لوگ کسی خاص گروہ کے بارے میں یا خاص بندوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں، تیسرے دن تیسری کرتے ہیں. تو ہم ان کی باتوں پہ یقین کریں یا نہ کریں، تو یہ ایک یعنی آپ لوگوں کو میں کل بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتانا چاہوں گا. مثال دوں گا. ابھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا ریفریش کرتا ہوں اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا. جو لوگ بزی ہیں تو وہ یہ میسج نہ سنیں، یا جو انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ بھی نہ سنیں.
میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے بارے میں کنفیوز ہے، جو کبھی ایک بات کبھی دوسری بات ایک آدمی کو جاتا بولتا ہے، کبھی دوسرا بولتا ہے. تو یہ اپنے کبھی ٹیکسی لی ہوئی ہے. اب بازار میں جائیں گے، اب دو بھائی جا کے کبھی چیک کریں، ٹیکسی والے کے پاس جائے، ایک شہر کا ایک طرح بتائے، ایک دوسرا بتائے، ڈسٹینس سیم ہونا چاہیے. پھر ایک ٹیکسی والے سے اگر پوچھے گا کہ فار ایگزامپل میں نے ادھر جانا ہے، ٹیکسی والے بولے گا کہ 1000 روپے ہے. 10 کلومیٹر جانا ہے یا 5 کلومیٹر جانا ہے، جتنا بھی جانا ہے، تو دوسرا اس کو اتنا ہی لینتھ بتا دے کہ میں نے ادھر جانا ہے، اسی ٹیکسی والے کو، جب تک اس کی بات اس سے پکی نہیں ہو اور وہ بیٹھا نہ ہو اسٹینڈ پہ اگر آپ سے جائے. تو اگر آپ اس کو 1200 دیں گے تو وہ 1000 والے کے لیے بہانے بنے گا کہ اس طرف رش ہوتا ہے، میں نہیں جاتا ادھر، ہماری دشمنی ہے. تو وہ 200 جو زیادہ دیکھتے ہیں اس طرف گرے گا اور اس طرف جائے گا. اس طرح ہمارے گروپوں میں بھی ٹیکسی ٹائپ لوگ ہیں، جتنا ان کو زیادہ ملتا ہے وہ اسی طرف رخ کرتے ہیں، دوسری طرف کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ مال دیکھتے ہیں کہ مال کس طرف لے کے جا رہا ہے، تو اسی طرف وہ بات بھی کرتے ہیں. مال ملتا ہے تو بات شروع، مال نہیں ملتا ہے تو بات بند. اس کو بولتے ہیں کرے کے ڈنڈورچے. فار ایگزامپل پہلے زمانے میں جو 1980 کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا، اس سے پہلے تو بہت عام تھی، لیکن اس ٹائم میں تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا اور پھر ختم ہو گیا. حکومت کا اپنا ایک ڈنڈورچی ہوتا تھا، علاقے کے ڈنڈورچی ہوتے تھے، ان کے گلے میں ڈول ہوتا تھا اور وہ بجاتے تھے. تو ان کو اس بات سے یہ کوئی غرض نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو کیا کہا ہے. فار ایگزامپل وہ چوک پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اگر آپ اس کو بولتے تھے کہ فلاں دکان پہ یہ چیز ہے، اس پہ سیل لگی ہوئی ہے، تو وہ ڈول بجا کے بتاتا تھا کہ آپ ادھر جائیں. اگر حکومت دفعہ 144 لگاتی تھی اور پھر وہ ڈول بجاتا تھا، ڈنڈورا پٹتا تھا کہ دفعہ 144 لگ گئے ہیں. حکومت کچھ یعنی فیسیلیٹیٹ کرتی تھی لوگوں کو، کچھ یعنی اچھی خبر سننے کو ملتی تھی، تو وہی ڈنڈورچی آتا تھا. ڈنڈورچی کی فیس مقرر تھی. ڈنڈورچی کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ آج میں نے کیا بولنا ہے. وہ گھر سے سوچ سمجھ کے نہیں نکلتا تھا. اس کو جس چیز کے پیسے ملتے تھے اس چیز کا وہ ڈنڈورا پیٹتا تھا. تو اس طرح کے ڈنڈورچی ہمارے پاس بھی بہت ہیں. ان کا غرض یہ ہوتا ہے کہ ان کو جس بات کے پیسے ملے، بات اس نے وہی کرنی ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. بس اس کی بات اتنی سی ہوتی ہے کہ وہ ڈنڈورا پیٹ کے چلا جائے، پھر لوگ جانے اور وہ جانے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 90-80 تک کے لوگ ہیں ایج کے، جو پیدا ہو چکے ہیں، ان کو شاید ان باتوں کا علم ہوگا. آج کل کے جو جوان ہیں، آج کل تو الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈی سی بھی اور کوئی لوگ بھی پوسٹ ڈالتے ہیں یا میسج کر لیتے ہیں. لیکن ابھی یہ جو میسج والے ہوتے ہیں نا، اکثر یہ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم ایڈورٹائزمنٹ ایجنٹ بھی کہتے ہیں، اور کچھ یہ جو ایسے ہی ڈنڈورچی ہوتے ہیں جو گروپ میں بس بات کرتے ہیں. تو ڈنڈورچی کی باتوں کو دل پہ نہ لے. ڈنڈورچی کو اگر اچھی بات ملے گی، اس کو کاغذ پہ لکھ کے دی جائے گی، پیسے اس کو ملیں گے، وہ بتائے گا. بری بھی بات ملے گی تو وہ بتائے گا. تو وہ چاہے شہر میں یعنی جشن کا جب کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل جیسے 14 اگست ہوتا ہے، تو وہ ڈنڈورا پیٹے گا کہ اس دن جشن ہوگا، تیر بازی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹائم اور مقام بتاتے ہیں. لیکن اگر بولتے ہیں کہ ڈی سی نے دفعہ 144 لگا دی، 4 یا 4 سے زیادہ مادی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر بھی اس نے وہی بولنا ہے. تو وہی بولتا ہے جس کو ان کے پیسے ملتے ہیں. تو پلیز ڈنڈورچیوں کی بات کو سیریس نہ لیں. اگر آپ کے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو لے لے، باقی مشکل نہیں ہے. اس کو ایک سے سنیں اور دوسرے سے باہر نکال دیں. بہت شکریہ.